السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نیٹو کا جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے، شمسی ایئر بیس کو خالی کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، شمسی ایئر بیس کو خالی بھی کروا لیا جائے گا، مگر کیا مستقبل میں ایسا کوئی حملہ نہیں ہوگا؟ کیا مستقبل میں امریکہ اس حرکت سے باز آ جائے گا؟ بعض لوگوں کے نزدیک امریکہ اس وقت مایوسی کا شکار ہے افغانستان میں، اس کو جیت نہیں ہو رہی، اس کو شکست یقینی نظر آ رہی ہے، لہٰذا وہ اس قسم کے اقدامات کرے گا اور تمام ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح سے اون نہیں کیا جس طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں کوئی احتجاج نہیں آیا، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ نے کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا کہ امریکہ کو میسج دیا جائے کہ وہ اس اقدام کے خلاف کر رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اداروں پر ساری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہی پالیسی تشکیل دیتے ہیں اور وہی سارے اقدامات کرتے ہیں۔ یہ تمام جو کمپلیکیٹڈ یہ پیچیدہ صورتحال ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ذمہ دی ہے معروف دانشور، صحافی اور تجزیہ کار غلام اکبر صاحب۔ غلام اکبر صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ غلام اکبر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو نیٹو کا حملہ ہوا ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں، شمسی ایئر بیس بھی خالی کروایا جا رہا ہے، اب آئندہ نہیں ہوگا؟ امریکہ ہمارے اس احتجاج کو بڑا سنجیدہ لے گا اور اس احتجاج کے بعد آئندہ کوئی اس قسم کا اقدام نہیں ہوگا؟ دیکھیں، آپ جو تازہ ترین بیان ہے امریکی کمانڈر ان چیف کا، وہ آپ غور سے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے ہم نے کسی ارادے سے نہیں کیا، یعنی کسی پری پلانڈ یعنی منصوبے کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور اس سے میں انہوں نے حکومت یعنی فوج ہماری کا جو ورشن ہے، فوج نے یہ کہا کہ یہ بالکل ارادتاً کیا گیا۔ یعنی پاکستان آرمی تو پن پوائنٹ کیا ہے نا کہ فلاں جو صاحب ہے وہ اس تمام کارروائی کے ذمہ دار ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور بڑی واضح طور پر انہوں نے اشارہ کر دیا۔ اچھا، اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں جو رکھنی چاہیے مد نظر، کہ پاکستان کی فوج کنونسڈ ہے کہ یہ حملہ ارادتاً کیا گیا، اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی اسٹریٹجک مقصد نہیں تھا سوائے یہ کہ کچھ گولز تھے جس کا اظہار پاکستان فوج کے پاس نے نہیں کیا، نہ ان کے پاس کا کوئی ان کی ضرورت بھی ہے۔ امریکنز کہتے ہیں کہ وہ ارادتاً نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ تو بے معنی ہوئی، نتیجے پہ تو دونوں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریق جو پہلے ہی اپنے انڈیکیٹس کہہ رہے ہیں، ایک پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص نے یہ حملہ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر ارادی طور پر کام ہوا ہے، یہ انٹینشنلی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر تمام صورتحال سامنے ہمارے موجود ہے، تمام فیصلے ہم نے کر لیے ہیں، تو پھر تحقیقات کی کیا ضرورت ہے؟ اور امریکنز کا یہ کہنا کہ وہ جو تحقیقات کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئیں گی، جو نتائج اخذ کیے جائیں گے، وہ شیئر نہیں کریں گے پاکستان آرمی کے ساتھ، ٹھیک؟ تو پھر اس کا ساری تحقیقات کا کیا مقصد ہوا کہ سوائے ٹائم بائنگ ٹیکٹکس کے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ حملے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹائمنگ جو ہے یہ میمو گیٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، اور میمو گیٹ میں جو باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں وہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس کے اندر جو مواد ہے، یہ بات تو بعد میں آئے گی کہ اس میمو گیٹ کے پیچھے پوری سازش کیا تھی یا منصوبہ کیا تھا، سازش نہیں لفظ استعمال کرتے، منصوبہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا۔ منصور اعجاز جیسا ایک ملٹی بلینئر وہ بغیر کسی ایما کے یا کسی مشن کے یا کسی پروجیکٹ کے وہ اس میں کیوں پڑا، اور اس کے پاس کیا اتنا فالتو ٹائم تھا کہ وہ سفر کرتا رہا، لندن بھی آیا، پھر اس نے جیمز جونز کے ساتھ، اور یہ جیمز جونز کے پاس بھی میمو پہنچا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اس ناٹو کے اٹیک سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ میمو گیٹ کے ایشو کو جتنا سیریسلی پاکستان کی آرم فورسز نے لیا ہے وہ ہمارے سب کے، ہماری سول گورنمنٹ تو قطعاً نہیں چاہتی تھی کہ اس معاملے کو اچھالا جائے، کیونکہ جب وہ 10 اکتوبر کو آرٹیکل بھی چھپا تھا تو انہوں نے ڈسمس کر دیا تھے کہ جی منصور اعجاز ہم نہیں جانتے کسی کو، ہاں، اور یہ بالکل وہ اس کا ذاتی فعل ہے اور وہ بڑا شیڈی کریکٹر ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اس کو ڈسمس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈسمس ہوا نہیں، اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ کہ احمد شجاع پاشا ہمارے جو سی آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ خود گئے
22 اکتوبر کو ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ سب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی الطاف حسین نے خط لکھا اس کا تو کوئی ایشو نہیں بنا حکومت، مگر حسین حقانی کے میمو کے حوالے سے بہت میڈیا نے اس کو اچھالا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات بھی شروع کر دی۔ الطاف حسین کا جو واقعہ ہے وہ بہت پرانا ہے، آپ یہ بات مت بھولیں کہ وہ خط بہت پرانا ہے۔ اس دور میں جو ہماری ملٹری لیڈرشپ تھی وہ جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ میں تھی، اور اس وقت جنرل پرویز مشرف کی پالیسیوں اور الطاف حسین کی جو سوچ تھی اس میں ہو سکتا ہے کوئی ہم آہنگی ہو، یعنی میں اس سلسلے میں یہ بات نہیں، اب 7-8 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، اس لیے ہمیں اس خط کو اس موجودہ حالات کے ساتھ نتی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو کوئی میموگیٹ ہوا ہے وہ آج کے حالات میں ہوا ہے، اور آج کے حالات یقینی طور پر بہت مختلف ہیں، کیونکہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، پہلے تھا ہماری ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں تھی، یعنی پرویز مشرف کے پاس دونوں اختیارات ہیں، سول بھی اور ملٹری بھی۔ اچھا، اس سے بھی ہم امریکن گورنمنٹ کو شکایات رہتی، حالانکہ جنرل پرویز مشرف نے جو بھی رعایات اور جو فیسلٹیز امریکنز کو فراہم کی تھی وہ ناقابل یقین ہے، وہ پتہ نہیں ہے اب اس کا کہ انہوں نے اپنی ساورنٹی تک جو ہے، اب سمجھتے ہیں کہ اقتدار کے لیے انہوں نے یہ تمام اقدامات کی، یا اپنے قومی سلامتی کے حوالے سے ان کے یہ اقدامات ضروری اقتدار کے لیے کہہ لیجئے یا ان کا کیا مقاصد تھے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال انہوں نے جو کچھ کیا اس کا نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی امریکنز مطمئن نہیں تھے، امریکنز جو تھے اس وقت بھی ڈو مور کا تقاضا کرتے رہتے تھے کہ آپ ڈو مور سے مراد کیا تھی کہ امریکنز چاہتے تھے کہ ہم اپنے نارتھ ویسٹرن فرنٹ کو اتنا ہاٹ کر دیں کہ ہماری جتنی جو فوجیں جو ہیں ہمارے ایسٹرن فرنٹ سے اس کا بڑا حصہ جو ہے منتقل ہو جائے نارتھ ویسٹرن فرنٹ پہ۔ اچھا، ہماری فوج جو ہے، اکثر یہ کہا جاتا ہے جنرل کیانی کے بارے میں، امریکنز کو یہ شکایت رہی ہے کہ یہ انڈیا سینٹرک ہیں، مطلب یہ اپنی پالیسیز میں کبھی فوجی پالیسیز میں کشمیر کو الگ ہو کے نہیں سوچتے، فوج کے بارے میں یہ ایک امپریشن ہے کہ جی دیکھیں جی انڈین جو دشمنی ہے وہ تو جو ہے وہ صرف ہمارے ادارے، ہمارے جو فوج ہے وہ انڈیا کے ساتھ دشمنی چاہتی ہے، اور یہ پرسیپشن ایون پرویز مشرف جو ایک لبرل اور سیکولر شخص تھے، امریکہ کی پسند کے آدمی تھے، لیکن اس کے بعد جو قیادت آئی ہے 2008 کے بعد، یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ انہوں نے کچھ خفیہ معاہدے ضرور امریکنز کے ساتھ کیے، اور اس میں ایک جو گو بٹوین جسے میں کہوں گا، اب یہ لفظ جو ہے نا بڑا بروکر کہہ لیجئے، پولیٹیکل بروکر کہہ لیجئے، لابی، اس میں حسین حقانی نے بڑا اہم رول پلے کیا۔ حسین حقانی نے پیپلز پارٹی اور حسین حقانی پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات طے کرواتے ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایک سفیر کا کردار بہت پہلے سے کرنا شروع۔ اگر آپ کتاب پڑھیں نا اس کی، اس میں بالکل واضح طور پہ یہ تھا کہ یہ اس وقت بھی یہاں سے گئے بوسٹن میں انہیں پروفیسر لیکچرشپ مل گئی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ امریکہ جی جو لیکچرز جو ملتے ہیں نا، پروفیسرشپ مل جاتی ہے، اور ہمارے آدمی کو جو بڑے ایوریج یعنی ہوتے بریلینٹ ہے، حسین حقانی بریلینٹ آدمی ہے، لیکن اتنا کوئی بڑا فلسفی نہیں ہے کہ اسے جاتی وہاں پروفیسر، یہ پرائزڈ جابس ہیں جو CIA دلواتی ہے ہمیشہ لوگوں کو کور پرووائڈ کرنے کے لیے۔ میں CIA کی ہسٹری جو ہے نا پوری جانتا ہوں، تو یہ بوسٹن میں پوزیشن تھے، وہاں انہوں نے یہ سارا لنک کریٹ کیا۔ وہ سب یہ بھی کہا جاتا ہے دیکھیں جب بھی سول گورنمنٹ آتی ہے تو مشروط آتی ہے، اس کے پاس اختیارات مشروط ہوتے ہیں، اور جو باقی اختیارات ہیں وہ ہمارے ادارے اپنے پاس۔ یہ دیکھیں مشروط اقتدار ضرور، یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ فوج، اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں ہمارے ویسٹ کو بڑی شکایت رہتی ہے کہ یہاں ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ جب آتی ہے تو وہ سول گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اور خود ہمارے سو کال لبرل ڈیموکریٹس کا بھی اس کی ایک بڑی صاف ستھری وجہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، اور ایک ایسی نیوکلیر پاور ہے جس نے اپنا داؤ جو ہے نا، اپنا پورے وسائل جو تھا نا وقت کے، اور ہماری دو حکمران ہمارے پھانسی پہ چڑھ، ایک تو ذوالفقار علی بھٹو، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایٹمی ویژن کی وجہ سے وہ پھانسی پہ چڑھا، اور